بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کی برکات کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ حج صرف عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ حج کرنا دل کے گناہوں کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ خالص نیت سے حج کرنے پر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج صبر، شکر، عاجزی اور اللہ کے خوف کو بڑھاتا ہے۔ حج کے دوران مشکلات برداشت کرنے سے طبیعت میں صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ حج ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کے تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ حج زندگی کے اہم اسباق سکھاتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتے ہیں۔ مختلف ممالک، نسلوں اور زبانوں کے لوگ ایک جگہ آ کر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ حج کے بعد دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور روح کو راحت ملتی ہے۔ حج کے دوران اور مقامات پر کی گئی دعاؤں کے قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مخلص ہو کر حج کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی حج ایک ایسا سفر ہے جو دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کی شرائط کیا ہیں؟ حج کرنے کے لیے چند شرائط پورا ہونا ضروری ہیں۔ عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہے۔ بے ہوش یا مجنون پر حج فرض نہیں۔ اسلام کا ہونا شرط ہے، کافر پر حج فرض نہیں۔ بالغ ہونا ضروری ہے، بچے پر حج فرض نہیں۔ آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر حج واجب نہیں۔ مالدار ہونا لازم ہے، اتنا مال ہو کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ سفر کے اخراجات اور واپسی کا بندوبست ہونا چاہیے اور راستہ محفوظ ہو۔ جسمانی صحت اچھی ہو، اتنا طاقتور ہو کہ اپنے حج کے اعمال خود انجام دے سکے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے حج کی اجازت نہیں۔ حج کا وقت مقرر ہو، یعنی حج کے مہینوں میں حج کرنا لازم ہے۔ شرعی پابندیوں کا علم ہو تاکہ مناسک حج صحیح طریقے سے انجام دیے جا سکیں۔ ان تمام شرائط کے پورے ہونے پر ہی حج واجب ہو جاتا ہے۔ حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ حج کا نیت کر کے مخصوص لباس احرام پہننا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی حالت میں داخل ہونا۔ طواف قدوم، طواف عمرہ کرنا یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا، دوپہر سے لے کے غروب آفتاب تک۔ 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں قیام کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ طواف افاضہ کرنا یعنی دوبارہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ منا میں قیام کرنا 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو۔ ان ارکان کو مکمل کرنا ہی صحیح اور مقبول حج ہے۔ اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں۔ یہ تمام معلومات میں نے ChatGPT سے لی ہیں۔ حج پر جانے سے پہلے آپ کی اپنی حج کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے اور علماء کرام سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔